نور دیکھا جو میں نے گنبد خضرا ٹکر ٹکر دیکھا، جو میں نے گنبد خضرا ٹکر ٹکر دیکھا، نبی کی نعت تو پڑھتے ہیں سب مدینے میں، کبوتروں کو بھی پڑھتے گٹر گٹر دیکھا۔ نبی کی نعت تو پڑھتے ہیں سب مدینے میں، کبوتروں کو بھی پڑھتے گٹر گٹر دیکھا۔ حضرات بھائی جسے شک و شبہ وہ دیکھ لے، احسان بھائی قریب ہے، اور استاذ العلماء حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب قبلہ کی محبتوں میں یہ قید ہو کر بہت پہلے آ چکے ہیں۔ آپ کی محبتوں میں آپ دیکھیں کوئی شک و شبہ نہ رکھے، بلا کسی تمہید شہنشاہ خطابت خطیب ملک ہندوستان استاذ محترم حضرت علامہ مفتی شمشاد عالم صاحب قبلہ مصباحی ممبر رسول کرسی خطابت پر تشریف لاتے ہیں۔ میں 4 مصرع پڑھتا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ سامعین سے نعرہ لگنا چاہیے۔ نعرہ لگے گا؟ لگاؤ گے بھیا؟ 2 نعرہ لگنا چاہیے اور پورا تہلکہ مچا دینا ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھیں آپ کو معلوم علماء کرام، آپ دیکھیں علامہ حافظ پیر محمد صاحب قبلہ دعاؤں سے نماز ایک شعر پڑھتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے 20 جولائی کو بریلی شریف کے زمین پہ ایک جنازہ ہوا تھا جس کی بھیڑ دیکھ کر آج ساری کائنات پریشان ہے۔ دیکھیں حبیب اللہ فیضی نے ایک شعر کہا تھا، اور حضور فصیح الدین صاحب قبلہ کی آمد ہے، ان کی دعائیں لے کر پڑھتا ہوں کہ ارادت ہو تو ایسی ہو۔ احسان بھائی دیکھیے گا، حبیب اللہ فیضی نے ایک شعر کہا تھا کہ ارادت ہو تو ایسی ہو، وسیلہ ہو تو ایسا ہو۔ ذرا بولے سبحان اللہ۔ ارادت ہو تو ایسی ہو، وسیلہ ہو تو ایسا ہو، ضمانت ہو تو ایسی ہو، حوالہ ہو تو ایسا ہو۔ ضمانت ہو تو ایسی ہو، حوالہ ہو تو ایسا ہو، اور مصر ثانی آ رہا ہے، شعر سنیے گا کہ ضمانت ہو تو ایسی ہو، حوالہ ہو تو ایسا ہو، اور بریلی کے در و دیوار سے یہی آواز آتی ہے، جماعت ہو تو ایسی ہو، جنازہ ہو تو ایسا ہو۔ بریلی کے در و دیوار سے، یار کنجوس کہاں ہو، نعرہ تو کم سے کم لگا دو۔ بریلی کے در و دیوار سے، لاؤ بھائی کھڑا ہو جائے، اللہ کھڑے ہو جاؤ بھیا، آؤ یار میرے بھائی، آ جاؤ، آئے ماشاءاللہ، آؤ لگا، آئے بھیا آئیے، ماشاءاللہ۔ یہ حضرت یہ بڑا دم ہے، یہ باری گاہ ہے، اور علامہ عبدالقیوم صاحب نے جام پلا دیا ہے۔ ماشاءاللہ کسی شاعر نے کہا تھا ایک شعر کہ یہ زمین ہی نہیں آسمان بولیں گے، ان کی تعریف ذرا شعر سنے گا میرے بھائی، ہمیں آج شرم آنی چاہیے، یہ چچا لگا دیے بچہ کہا ہے چپ ہو، ذرا نعرہ لگاؤ، یہ زمین ہی نہیں آسمان بولیں گے، اجی ان کی تعریف 2 جہان بولیں گے، ان کی تعریف 2 جہان بولیں گے۔ اور باری گاؤں کے علاقے والوں شعر سننا، شرم نہیں ہوگی تو نعرہ لگا دینا، یہ زمین ہی نہیں آسمان بولیں گے، ان کی تعریف 2 جہان بولیں گے، اور سر کٹا دیں گے ہم حسین اعظم کے نام پر، یہ یہاں کے سنی مسلمان بولیں گے، یہ یہاں کے سنی۔ اے ماشاءاللہ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہ واہ واہ سبحان اللہ۔ یا رسول لبیک یا رسول اللہ، جواب دے لبیک یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ۔ خدا کی قسم، اچھا ایک چیز میں بتاؤں، کیا بات ہے میرے بھائی، اللہ سلامت رکھے، شادی ہو چکی ہے، میں دعا کرواتا ہوں آپ کی شادی جلدی ہو جائے۔ یہ جو لوگ پنڈال کے باہر بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، احسان شاکر جین پوری آنے والے ہیں، جو نہیں سنے گا وہ زندگی بھر پچھتائے گا۔ باری گاہ میں گئے اور مفتی شمشاد عالم صاحب قبلہ مصباحی کا میں نے خطاب نہیں سنا۔ اچھا ایک چیز، علامہ قاری عبدالقادر صاحب قبلہ جلسوں میں بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ پیچھے والے بڑے کنجوسی کرتے ہیں، اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ سامنے والوں سے میرا کام ہوتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کے لیے، لیکن یہ باری گاہ ہے حضرت، آپ نے جان پلا، یہ پیچھے والے بولیں گے، ذرا ہاتھوں کو اٹھائے، پیچھے والے کہیں یا رسول اللہ، اور مسکرا کر یا رسول اللہ۔ یہ دیکھیں یہ باری گاہ، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھائے، کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب اسی اچھے ماحول میں بلا کسی تمہید میں شہنشاہ خطابت خطیب ملک
ہندوستان حضرت علامہ مفتی شمشاد عالم صاحب قبلہ کی بارگاہ میں التماس گزارش کرتا ہوں کہ حضور والا کرسی خطابت پر تشریف لائے. یہ باری گاؤں سارے لوگ نعرہ لگا کر استقبال کریں گے. آئیے استقبال کرتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور اہل سنت مسلک اعلی حضرت حضور مفتی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، آئیے آقا کی بارگاہ میں نذران درود پاک پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے خوش نصیب ہیں آپ تمامی حضرات کہ اس نورانی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. رب قدیر کی بارگاہ میں ہماری یہ دعا ہے کہ مولا تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رب تعالی فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنے گھروں سے علم سیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنے نکل پڑے. سارے مومنین علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا
کہ ہر گروہ سے ایک جماعت نکلے جو دین کا علم حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے، اور پھر پلٹ کر اپنی بستیوں کو واپس آئے اور اپنی بستی والوں کو ڈر سنائے، رب کی باتیں بتائے، لعلہم یحذرون، اس امید پر کہ لوگ ڈریں اور رب تعالیٰ کے فرمان پر عمل کریں۔ کیونکہ مسلمان گھروں میں رہنے والے سارے مرد عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، قاری بن جائیں، حافظ بن جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو رب نے فرمایا کہ ہر بستی، ہر گاؤں، ہر قریہ سے چند لوگ اٹھیں، نکل کر باہر آئیں، وہ دین کا علم حاصل کریں، اور دین کا علم حاصل کر کے اپنی بستیوں کو پلٹیں، اپنی آبادیوں کو لوٹیں، اور جا کر اپنی آبادی والوں کو اللہ کی باتیں بتائیں۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو رب تعالیٰ اپنی طرف سے منتخب فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ جنہیں چن لے گا وہی لوگ ہوں گے جو دین کی خدمت کا بیڑا اٹھائیں گے، سفر کریں گے، دور دراز کی مشقتیں اٹھا کر علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسوں، دارالعلوم اور یونیورسٹیوں کا رخ کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و انعام ہوگا، اور رب تعالیٰ جنہیں دین کی امامت کے لیے منتخب فرما لے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، مدینہ طیبہ میں میرے مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر دین کا درس دیتے، وعظ اور بیان فرماتے۔ دیہات کے لوگ جوق در جوق مسجد نبوی میں آتے، آقا کے درس اور مدرسے میں آتے، دین سیکھتے، پلٹ کر جاتے، اپنے گاؤں والوں کو وہ باتیں بتاتے جو مصطفیٰ کریم سے سنا ہوتا۔ صحابہ اس طریقے سے اپنا کام کاج چھوڑ کر رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ انہوں نے آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے میرے آقا، ہم سارا کام کاج چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں چلے آتے ہیں۔ ہمارے کھجوروں کے لدے لدائے باغات، ہماری لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، ہمارے کام کاج سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم دین سیکھنے یہاں آتے ہیں، ہمارا حرجہ ہوتا ہے، کچھ نقصانات بظاہر ہو جاتے ہیں، کیا کیا جائے؟ رسول پاک نے فرمایا، تم آپس میں باری مقرر کر لو، 5 لوگ آج آئیں وہ کل نہ آئیں، جو کل آئیں وہ پرسوں نہ آئیں، جو پرسوں آئیں اس کے بعد نہ آئیں، اور جو میرے مدینے میں آئے، جو کچھ مجھ سے پڑھ کر جائے، اپنے بعد والوں کو وہ پورا کا پورا سکھا دے، وہ ساری باتیں بتا دے جو مسجد نبوی سے اللہ اور رسول کے علم دین کو حاصل کرے، وہ پیچھے جا کر لوگوں کو سکھائے اور بتائے۔ صحابہ سیکھتے، دین کا علم حاصل کرتے، قرآن اور شریعت کی تعلیم لیتے، اور پلٹ کر جب اپنی بستیوں کو جاتے تو وہ بے عین ہی وہی کلمات کہتے جو مصطفیٰ کریم کی زبان فیض ترجمان سے سنا ہوتا۔ ایک لفظ کا فرق نہیں ہوتا، کلمے میں کوئی ڈیفرنس نہ ہوتا، ساری کی ساری باتیں وہی بتاتے جو مصطفیٰ جان رحمت سے انہوں نے پڑھا ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ دین نہیں پھیلا ہے؟ بڑی محنتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اسلاف نے۔ مصطفیٰ کریم نے انہی دین سیکھنے والے صحابہ میں
کسی کو ملک ایران بھیجا، کسی کو عراق بھیجا، کسی کو یمن بھیجا، کسی کو شام بھیجا، کوئی ہندوستان آیا، کوئی دنیا کے کسی خطے میں گیا، پورے اطراف و اکناف عالم میں مصطفیٰ کی درسگاہ کے پڑھے ہوئے وہ صحابہ پھیل گئے، اور جس علاقے میں گئے وہاں دین کا پرچم لہرا دیا، دین کی شمع جلا دی۔ تب نبی پاک نے فرمایا اے لوگو، قیامت تو کچھ وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دین کا پیغام دنیا کی ہر جھوپڑی میں پہنچنا چاہے، ہر جھوپڑ پٹی میں مذہب اسلام کا میسج جب تک نہ پہنچ جائے تب تک یہ دنیا مکمل ہونے والی نہیں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیم مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ آپ اندازہ لگائیں انہی شاگردوں میں اور در رسول سے علم کا فیضان لینے والوں میں ایک نام آتا ہے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کا۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ابو ہریرہ کون ہیں؟ یہ وہ حدیث کے راوی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں جن کو لاکھوں لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ کبھی کبھی رسول کریم کی باتوں کو، آپ کے اقوال کو، حدیث کو سنتے کوئی لفظ کا ایر فیر ہو جاتا یا شبہ پیدا ہوتا، عرض کیا میرے آقا کبھی کبھی آپ کی حدیثیں بھولنے کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، ابو ہریرہ کو سینے سے لگایا، اپنے ہاتھوں کو لب بنا کر ان کے دامن میں ڈال دیا، فرمایا ابو ہریرہ آج کے بعد تو کوئی بات نہیں بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فما نسیت قط، اس کے بعد کوئی لفظ میں بھولا ہی نہیں، جو کچھ رسول جیسا فرماتے ویسا ہی میں صحابہ کے درمیان بیان کرتا ہوں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی کے باہر جو ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر 70 سے زیادہ صحابہ، غریب، نادار، مفلس، غربت و افلاس کے مارے ہوئے صحابہ اس چبوترے پر بیٹھے ہوتے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی کی ایک آواز پر مکہ مکرمہ کو ترک کر دیا تھا، مکہ کو چھوڑ دیا، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ ہجرت کرنا فرض تھا، مکے میں اپنی جائیداد، پراپرٹی، باغ بگیچے، کھیت کھلیان، بال بچے، بیویاں تک کو چھوڑ دیا، سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے طیاق دے کے چلے آئے، مدینہ طیبہ میں در رسول سے لگ گئے، اس چبوترے پر بیٹھے رہتے۔ غربت کا یہ عالم، اللہ اکبر، کھانے کو ایک وقت کا کھانا میسر نہ تھا، پاس میں کوڑی نہ تھی، پہننے کو لباس نہ تھا، وہ بالکل مادرزاد ننگوں کی طرح سے وہ اپنے صدر کو بہت مشکل سے چھپاتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ آس لگائے ہوئے چبوترے پر بیٹھے رہتے، مدینے کا کوئی سیٹھیا آئے گا، 2-4 کھجوریں صدقے کی پھینک جائے گا، کوئی سیٹھ آتا سڑی گلی کھجوریں ڈال جاتا، ایک ایک کھجور کے پیچھے 10-10 صحابہ دوڑ پڑتے تھے، ایک ایک کھجور کے پیچھے لوگ دوڑ لگا دیتے، کسی کے ہاتھ میں کھجور اور کسی کے ہاتھ میں کھجور کی گٹھلی آتی، اسی کو چوس کر دل کو تسکین دیا کرتا تھا۔ یہ عالم تھا، مگر جب مسجد نبوی کا مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اٹھ کر چل نہیں سکتے، صدر کو چھپانا ضروری تھا، زمین پر گھسٹتے گھسٹتے مسجد نبوی میں چلے جاتے، آقا کریم کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے۔ ان صحابہ کے سردار کا نام ابو ہریرہ ہے، انہی اصحاب صفہ کے سردار کو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ انہی صحابہ میں تھے جو سب سے زیادہ غریب، نادار، مفلس صحابہ تھے۔ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے آقا
میں ایک جوان مرد ہوں، جوانی کے جذبات انگڑائیاں لیتے ہیں، خواہشات کروٹیں بدلتی ہیں، نکاح کرنے کو سوچتا ہوں مگر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، نام و نفقہ دینے سے عاجز و قاصر ہوں، کیا کروں؟ ڈر لگتا ہے کہیں کسی بدی اور برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں مجھ سے کوئی جرم سرزد نہ ہو جائے۔ میرے آقا اگر آپ اجازت دیتے تو میں خسی ہو جاتا، میں خسی اپنے کو کر دیتا، اپنے جسم کا ایک حصہ جسم سے الگ کر دیتا تاکہ زناکاری جیسے گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف نہ رہتا۔ یہ عالم تھا حضرت ابو ہریرہ کا، اللہ اکبر، یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مصطفیٰ کی حدیثوں کو روایت کی ہے، لاکھوں لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بازار مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، سارے لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہیں، اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بازار مدینہ میں آئے، ہاتھ اٹھائی، صدا لگانے لگے، اے لوگو تم اتنے عاجز کیوں ہو، بے کس کیوں ہو، بے بس کیوں ہو، درماندہ کیوں ہو؟ لوگوں نے بھیڑ لگا لی، کہا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تم لوگ دنیا کے کام کاج میں مست ہو اور بے خبر ہو، جاؤ جاؤ، رسول کی مسجد میں نبی کی وراثت بٹ رہی ہے، اس وراثت سے حصہ لو، آقا کی پراپرٹی بٹ رہی ہے، جائیداد رسالت کا بٹوارا ہو رہا ہے، جا کر کے لوٹ لو۔ صحابہ نے دوڑ لگا دی، دوڑے ہوئے مسجد نبوی میں گئے، دیکھا وہاں کچھ نہیں بٹ رہا ہے، کوئی تقسیم کاری نہیں ہوتی ہے، الٹے قدم واپس آئے، آ کے کہا ابو ہریرہ کیا خبر دے رہے ہو، وہاں تو کوئی چیز نہیں بٹ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تم نے وہاں کسی کو دیکھا نہیں؟ کہا دیکھا تو صحیح، کہا کچھ پایا نہیں؟ کہا پایا تو صحیح، کہا کیا دیکھا؟ کہا وہاں لوگوں کو دیکھا، کچھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں، کچھ ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ کہا اور بھی کسی کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا، قومن یتذاکرون حلال والحرام، کچھ ایسے لوگ تھے جو حلال و حرام کا مسئلہ پڑھ رہے تھے، حلال و حرام کا احکام سن رہے تھے، حلال اور حرام کے مسائل سیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَيْحَكُمْ فَذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ، ارے تم پر افسوس، تم نہیں جانتے، وہی تو نبی کی وراثت ہے، وہی تو نبی کا میراث ہے، وہی تو نبی کی جائیداد ہے۔ جو دین کی شریعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہی نبی کی وراثت کو حاصل کرتے ہیں، وہی میراث مصطفیٰ پا لیا کرتے ہیں۔ گویا علماء جو کچھ پاتے ہیں یہ دنیا نہیں پاتے، رسول کی وراثت اور جائیداد کا حصہ پاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں۔ صرف علماء صرف منصب اور عزت پانے میں وارث نہیں ہیں، علماء نبی کی طرح دین پھیلانے میں نبی کے وارث، دین کی تبلیغ کرنے میں نبی کے وارث۔ آپ اندازہ لگائیں یہ علماء جو دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، اے لوگو جب جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے کہا وما ہی ریاض الجنہ، اے میرے آقا جنت کے باغات کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا ہے مجالس العلماء، یہ علماء کی مجلسیں ہیں، علماء کی محفلیں ہیں، جہاں علماء دین کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں، یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ جب ان کے پاس سے گزرو تو دین کا مسئلہ پوچھ لیا کرو، دین کی باتیں سیکھ لیا کرو۔ میرے بھائیو لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں رسول کے محراب و منبر سے لے کر اور حجرہ عائشہ کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ بھی ریاض الجنہ ہے، اور یہ علماء کی جو محفلیں ہیں یہ بھی ریاض الجنہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس ریاض الجنہ کے لیے تم لاکھوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہو، لیکن تمہارے گھر میں جو علماء کی جماعت ہے، جو علماء کی ایک محفل ہے، مجلس ہے، ان کے
پیچھے تم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، ان کے لیے کیا تعاون پیش کرتے ہو، ان مدرسوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہو۔ حضرت علامہ عبد القیوم صاحب نے جو یہ چمن بنایا ہے اور دین کا کام کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، ان کے شانے سے شانہ ملا کر چلنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کا پہلا اور سب سے پہلا یہ ذمہ ہے کہ آپ علاقے کے علماء کا ساتھ دیں، ان سے محبت کریں۔ مصنف تحفہ نسائے فرماتے ہیں حدیث پاک کے تناظر میں کہ اگر کوئی دین کا علم سیکھے اور لوگ اس کی مدد کریں، یہاں تک کہ ایک قلم بھی پیش کریں، تو اللہ عز و جل اسے جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ان علماء کے ساتھ لگے رہنے میں آپ کے لیے یہاں بھی بھلائی ہے اور وہاں بھی بھلائی ہے۔ اس طریقے سے دین رسول پاک کی احادیث کریمہ کے ذریعے ہم تک آیا، اور آج ہم بڑی آسانی سے دین کو پڑھ لے رہے ہیں، سیکھ لے رہے ہیں۔ لیکن ذرا اندازہ لگائیں کہ لوگوں نے کس طریقے سے حدیث مصطفیٰ کی نشر و اشاعت کی ہے، حدیث مصطفیٰ کو پھیلایا ہے۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت یزید بن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت امام احمد بن حنبل کے شیوخ میں آتے ہیں، ان کے اساتذہ میں ان کا نام ہے۔ ملا علی قاری نے ان کو اپنی کتاب میں بیان کیا، تمام محدثین اور فقہاء نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا۔ حضرت یزید بن ہارون وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی حدیث پاک کو سیکھا اور حدیث پاک کو پڑھایا اور سکھایا۔ ہزاروں ہزار ان کے شاگرد ہیں جو پوری دنیا میں پھیل گئے اور حدیث مصطفیٰ کا نور بکھیرنے لگے۔ یہ حضرت یزید بن ہارون مرتے دم تک حدیث مصطفیٰ پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا فانی سے چلے گئے، تو ایک صاحب حال بزرگ نے حضرت یزید بن ہارون کو دیکھا، کہنے لگے ما فعل اللہ بکا، اے یزید بن ہارون، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کیا، کیا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ حضرت یزید بن ہارون فرماتے ہیں سنو، تم تو ہمیں قبر میں رکھ کر چلے گئے، ہماری تجہیز و تکفین کر کے فارغ ہو گئے، تمہارے جانے کے بعد ہماری قبر میں اللہ کے دو فرشتے آئے، نکیرین آئے، انہوں نے آ کر کے مجھ سے سوال کیا، کیا بولے؟ من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ میں چپ رہا۔ انہوں نے کہا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں خاموش رہا۔ انہوں نے کہا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، جناب کے بارے میں، حضور کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ خاموش رہا۔ حضرت یزید بن ہارون فرماتے ہیں فرشتوں نے دوبارہ سوال کیے، میں پھر بھی خاموش رہا۔ تیسری بار سوال کیا، میں پھر بھی خاموش رہا۔ حضرت یزید بن ہارون فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، جب تیسری مرتبہ فرشتوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تمہارے رسول، تمہارا دین کیا ہے، رسول کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، میں نے اپنی سفید داڑھی پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا اور داڑھی کو سہلاتے ہوئے میں نے فرشتگان خدا سے کہا اے فرشتگان خدا، پوری زندگی میں دنیا والوں کو یہی درس دیتا رہا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے رسول کی شان کیا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے لے کر مرنے تک میں اپنے طلبہ کو یہی پڑھاتا رہا اور یہی بتاتا رہا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ آج مجھے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، رسول کی شان اور ان کی عظمت کیا ہے۔ یہ تعجب کا مقام ہے۔ حضرت یزید بن ہارون فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ بات کہی، اللہ کے فرشتوں نے کہا صدقت یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تیری بات سچی ہے، تو سچا ہے۔ رب کا فرمان آیا، پروردگار عالم نے فرمایا اے فرشتوں، جنت کی بہاریں اس کے لیے کھول دو، اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دو، اور جنت کی خوشبو اس کی قبر میں جاری فرما دو۔ حضرت یزید بن ہارون فرماتے ہیں حدیث مصطفیٰ پڑھنے کا فیضان یہ ہوا
فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے مغفرت عطا فرما دی اور میری قبر کو کشادگی عطا سبحان فرما دی. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ اندازہ لگائیں نبی کا دین سیکھنے اور سکھانے والوں کا مقام کتنا اعلیٰ ہے. یہ علماء، یہ ائمہ جو اپنی بساط کی حد تک، حتی الوسع آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں. آپ انہیں گری نظروں سے اگر دیکھیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہے. 3 بیٹے آپ کے ہیں، 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو آپ نے IAS IPS ڈگری ہولڈر بنا دیا، دوسرے کو آپ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بناتے ہو، اور سب سے جو نکما بدوا ہوتا ہے اسے لا کے علامہ عبد القیوم کے ہاں کر جاتے ہو، حضرت حافظ شاکر صاحب کے حوالے کر دیتے ہو، مدرسہ سکری گنج اور دوسرے مدارس علوم اسلامیہ کے پاس کر دیتے ہو. اور جب حافظ صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب تمہارے بچے کو سنوار دیتے ہیں، اس کو بے عیب کر دیتے ہیں، صاف ستھرا کر دیتے ہیں، منور و مجلہ کر دیتے ہیں، اس کی نوک پلک کو درست کر دیتے ہیں، اور وہی بدوا جو سب سے زیادہ ویک اور کمزور تھا، گھر میں سب سے زیادہ شریک تھا، وہ لوٹ کر جب تمہارے گھروں میں جاتا ہے، عید اور بقرعید کے دن وہ مصلی پر جا کر امامت کرتا ہے، تو تمہارا وہی IAS بیٹا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اللہ کی بندگی کرتا نظر آتا ہے. ڈاکٹر انجینئر پروفیسر دنیا کے بڑے بڑے ڈگری ہولڈر اسی حافظ کے پیچھے رب کا ہاتھ باندھ کر کے رب کی مناجات کرتے ہیں، رب کی بندگی کرتے ہیں. تمہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کا مقام رب نے اتنا بلند کیسے فرما دیا، اتنا عظیم کیسے فرما دیا. اے لوگوں، دین سے جڑو، قرآن اور شریعت کو سیکھو، حدیث مصطفیٰ پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرو. انہی حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں میں ایک نام آتا ہے حضرت امام ابو داؤد کا. حضرت امام ابو داؤد کون ہے؟ جو بڑی بڑی 6 مشہور حدیث کی کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں میں پہلا نام بخاری شریف کا ہے، دوسرا نام مسلم شریف کا ہے، اور تیسرا نام سنن ابی داؤد ہے. حضرت امام ابو داؤد کی جمع کردہ کتاب کا نام سنن ابی داؤد ہے. حضرت امام داؤد علم حدیث کے بڑے اعلیٰ اور بہت بڑے محدث ہیں، جلیل القدر محدث ہیں. ان کے بارے میں فقہا اور محدثین نے فرمایا علین الحدیث لداؤد کما علین الحدیث لداؤد علیہ السلام. جس طرح پیغمبر داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، ایسے ہی حضرت امام ابو داؤد کے لیے حدیث کو آسان بنا دیا گیا. حضرت امام داؤد علیہ السلام کا مقام اتنا اعلیٰ کہ فرمایا جا رہا ہے حضرت داؤد پیغمبر کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب لوہے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اسے دباتے تو وہ گندے ہوئے آٹے کی طرح سے بالکل پگھل جایا کرتا تھا، نرم ہو جایا کرتا تھا. فرمایا محدثین نے جس طرح امام حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا، ایسے ہی امام ابو داؤد کے لیے حدیث کی وادیوں کو سہل کر دیا گیا، حدیث کے میدان کو آسان بنا دیا گیا. وہ امام ابو داؤد ہیں، ان کے دروازے پر وقت کا بہت بڑا عارف باللہ، صوفی باصفا، بزرگ جید عالم حضرت سہل بن عبداللہ ہیں. دروازے پر آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی کھٹکھٹائی، کہا اے امام ابو داؤد تمہارے دروازے پہ سہل بن عبداللہ آیا ہے. دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے، کہا حضور کیسے آ گئے؟ حکم فرمایا ہوتا میں حاضر ہو جاتا. کہا لی الیک حاجہ، مجھے تم سے کچھ ضرورت ہے، اسی ضرورت کے لیے آیا ہوں. کہا حضور بتائیے کیا ضرورت ہے؟ اندر آ جائیے، گھر کے اندر داخل ہو جائیے. فرمایا لا ادخل حتی تقول لی قضیتها حتی الامکان، میں اس وقت تک تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تو وعدہ نہ کرے کہ میری ضرورت کو تو پوری کر دے گا، میری خواہش کو مکمل کر دے گا. حضرت امام ابو داؤد حیران ہے، عرض کرتے حضور کیا حاجت ہے، بتائیں تو صحیح کیا عرض ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں اے امام ابو داؤد میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک تو حدیث مصطفیٰ کا درس دیتا ہے، حدیث مصطفیٰ پڑھتا اور پڑھاتا ہے. تیری زندگی جب سے ہوش میں آیا ہے تو تب سے لے کر اور اب تک
میری دیرینہ خواہش ہے, دلی تمنا ہے کہ جس زبان سے تو حدیث مصطفیٰ پڑھتا ہے اس زبان کو ذرا باہر نکال, میں اس زبان کو چومنا چاہتا ہوں, اس زبان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں تاکہ دل کو قرار آ جائے. حضرت امام ابو داؤد نے اپنی زبان نکالی ہے اور حضرت سہل بن عبداللہ نے ان کی زبان کو بوسہ دے کر فرمایا قسم خدا کی عشق مصطفیٰ کا جامع لبالب اب حاصل ہوا ہے, عشق رسالت کا باب مکمل ہوا, رسول پاک کی حدیث کا فیضان مجھے حاصل ہوا, میرے دل کو ٹھنڈک مل گئی, میرے دل کو سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, واہ 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 واہ, یا رسول اللہ. کیا میرے بھائیو ذرا اندازہ لگاؤ, جس کی زبان پر قرآن جاری ہو, جس کی زبان پر حدیث کے الفاظ جاری ہو, وہ اللہ کے نزدیک کتنا معزز ہو جاتا ہے, کتنا مکرم ہو جاتا ہے. آج دنیا کی تعلیمات کے پیچھے ریس لگی ہوئی ہے, دنیا کی ڈگریاں اکٹھا کرنے کے لیے مقابلے اور کمپٹیشن ہو رہے ہیں. جو بچہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بننا چاہتا ہے ان بچوں کو آپ انگلش میڈیم لے جاتے ہو ڈراپ کرنے کے لیے, پھر لے کر آتے ہو ریسیو کرنے کے لیے, ایک بڑی رقم بھی خرچ کرتے ہو, ایک بڑا سرمایہ بھی خرچ کرتے ہو, مگر یہ مدرسے تم سے کیا لیتے ہیں, مدرسوں کو آپ کیا دیتے ہو, کتنا دیتے ہو, یہ آپ خود جانتے ہو. لیکن آپ کے بچوں کو اگر کوئی کندن بنانے والا ہے تو یہ علماء ہیں, یہ ائمہ ہیں, یہ حفاظ ہیں, یہ قرہ ہیں جو ان کی دنیا کو بھی چمکاتے ہیں اور ان کی آخرت کو بھی چمکا دیتے ہیں. واہ 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 واہ, انہیں میں ایک نام آتا ہے حضرت شیخ اکبر علامہ محی الدین ابن العربی کا, بہت بڑے محدث اور فقیہ صوفی گزرے ہیں. علامہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث دیکھی, اس میں رسول پاک کا فرمان تھا من قال لا الہ الا اللہ 70 الفا غفر اللہ لہ ولمن قیل لہ, جس نے 70,000 دفعہ کلمہ طیب پڑھ لیا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا, اور جس کے لیے پڑھے گا اس کی بھی بخشش. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کی سند پر جب غور کیا, اس کے راویوں کے سلسلے کو جب دیکھا تو سند کمزور نظر آئی, راویوں کا سلسلہ ضعیف نظر آیا. پھر میں نے سوچا بات اچھی ہے, کلمہ طیب پڑھنا ہے, نیک کام ہے, اس قول کی نسبت رسول کریم کی جانب ہے, پڑھ لینے میں بھلائی ہے. حضرت علامہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں میں نے 70,000 دفعہ کلمہ طیب کا ورد کیا اور اس کا ثواب اپنے پاس محفوظ کر لیا. فرماتے ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد میرے ایک مرید کے ہاں دعوت پر جانا ہوا. جب میں دعوت پر پہنچا تو وہاں ایک جوان پہلے سے بیٹھا تھا. اس جوان کے بارے میں پورے علاقے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جوان صاحب حال ہے, صاحب کشف و کرامت ہے. وہ جوان اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے, وہ علماء سے محبت کرتا ہے, علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے, اس کے صدقے اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ چھپی اور ڈھکی ہوئی باتیں رب اس کے دل پہ القا فرما دیتا ہے, اس کے دل پہ ظاہر فرما دیتا ہے. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں میں بھی دسترخوان پہ بیٹھ گیا, جیسے ہی دسترخوان پہ کھانا چنا گیا, کھانے کی تیاری ہوئی, صاحب خانہ نے کہا کہ آغاز کیا جائے, بسم اللہ کیا جائے. میں نے پہلا لقمہ اٹھانا چاہا, اتنے میں وہ نوجوان رونے لگا, چیخ چیخ کر رونے لگا, دہاڑے مار مار کر رونے لگا. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ما یبکی کا, کس وجہ سے رو رہا ہے, کس چیز نے تجھے رولا دیا؟ وہ روئے جا رہا ہے, روئے جا رہا ہے, روئے جا رہا ہے. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں اے نوجوان بتا بات کیا ہے, رو کیوں رہا ہے؟ اس جوان نے کہا حضور ابھی ابھی اللہ عز و جل نے
میرے دل پر یہ بات ظاہر فرما دی ہے کہ میری ماں عذاب قبر میں مبتلا ہے، اس پر فرشتے عذاب دے رہے ہیں۔ آپ ہی بتائیں جس کی ماں عذاب قبر میں مبتلا ہو وہ روئے نہ تو بھلا کیا کرے؟ میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں میں نے فوراً بیٹھے بیٹھائے اپنے دل ہی دل میں جو کچھ 70 مرتبہ کلمہ طیب کا ثواب محفوظ رکھا تھا وہ ثواب اس کی ماں کو ایثار کر دیا، اس کی ماں کی روح کو پہنچا دیا۔ بس ایک ہی لمحے کے بعد وہ جوان مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ میں نے کہا تیرا تو عجیب حال ہے، ابھی رو رہا تھا ابھی ہنسنے لگا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میرے رب نے میرے دل پر یہ القاء فرمایا ہے کہ کسی صالح شخص نے اپنے محفوظ ثواب کو میری ماں کے نام ایصال کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میری ماں عذاب قبر سے نجات پا چکی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور معین ملت، حضور معین ملت، فیضان حضور شاہ جی میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات دیکھیں ممبر رسول پر شیخ کامل حضور معین ملت حضرت علامہ الحاج معین الدین میاں صاحب قبلہ مدد ذلہ نورانی کی حمد آمد ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ حضور کی چہرے کی زیارت کریں، کچھ دیر بعد حضرت سے گفتگو بھی آپ سماعت کریں گے۔ آپ جو دور بیٹھے ہیں اب قریب آ جائیں، آپ قریب آئیں اور علماء ذوی الاحترام کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور ثواب مالا مال ہوں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ اس جوان کی ماں نجات پا گئی، عذاب قبر سے چھٹکارا ہو گیا اور اللہ کے فرشتوں نے اس کا عذاب بند کر دیا۔ فرماتے ہیں وہ حدیث جس کی سند میں مجھے شبہ تھا اس حدیث کو مضبوطی مل گئی۔ فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ صِحَةَ الْحَدِيثِ بِكَشْفِهِ وَصِحَةَ كَشْفِهِ بِصِحَةِ الْحَدِيثِ، میں نے حدیث کے ذریعے جانا، اس کے کشف کے ذریعے جانا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث مصطفیٰ سے جان لیا کہ یہ جوان واقعی صاحب کشف و کرامت ہے۔ حدیث مصطفیٰ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ اس کو صاحب حال قرار دیا گیا ہے، اور اس کا حال صاحب حال ہونا، صاحب کشف و کرامت ہونا اس بات پر بین برہان اور دلیل بن گیا کہ یہ رسول کی حدیث ہے، یہ قول مصطفیٰ ہے۔ کیا بات ہے میرے بھائیو، اللہ اللہ، آپ اندازہ لگاؤ کہ رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے اور پڑھانے والوں کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ اس لیے خدا را آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے، مفتی بنائیے۔ ہاں ٹھیک ہے زمانے کی دوڑ میں آپ کو آگے آنا ہے، دنیاوی تعلیمات ہر قدم پر ضروری ہیں، انہیں دیجئے، مگر سب سے پہلے اپنے بچوں کو کامل مسلمان بنائیے، مومن بنائیے۔ ایمان کا چھلکتا ہوا جام ان مدرسوں اور علماء کے ذریعے انہیں پلائیے، تاکہ وہ جہاں کہیں بھی جائیں دنیا دیکھے تو یہی کہے کہ رسول پاک کا دیوانہ ہے، آقا کا شیدائی ہے، رسول کا امتی ہے۔ اس کے ہر عمل سے دین اسلام کی خوشبو نکل رہی ہو، دین ایمان کی جھلک پیدا ہو رہی ہو۔ رب فرما رہا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ سے ایک جماعت نکلے اور نکل کر علم دین حاصل کرے۔ اللہ اللہ، ان علماء کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان العالم لَيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، ان علماء کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ جو پانی کی مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ہر مخلوق ان علماء کے لیے دعائیں کیوں کرتی ہے؟ دوسری حدیث کے ذریعے سنیں، آقا فرماتے ہیں جب تک
علم اس دنیا میں باقی رہے گا اللہ تعالیٰ ان پر قیامت کو قائم نہ فرمائے گا۔ بے شک ہر مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ یہ علماء جب باقی رہیں گے تو قیامت قائم نہیں ہوگی، اس لیے ان علماء کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو۔ جب تک ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو گے رب ان کو باقی رکھے گا، اور ان کو باقی رکھے گا تو ہم قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے، قیامت کی وحشتناکیوں سے بچ جائیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ قیامت کی ہولناکی کا سامنا نہ ہو تو ان علماء سے محبت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ انہیں شاد و آباد رکھے گا تو تمہارے لیے قیامت کو مؤخر فرما دے۔ رسول پاک کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں نصح اللہ من سمع مقالتی ووعاها وحفظها وبلغها، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شاد و آباد رکھے جنہوں نے میری حدیثوں کو سنا، انہیں یاد کر لیا، یاد کر کے محفوظ کر لیا اور محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں شاد و آباد رکھے۔ یہ اہل علم دنیا میں چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، یہ کوئی مادی طاقت نہیں ہے، یہ دنیاوی دولت نہیں ہے، یہ حدیث مصطفیٰ قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے کی برکت ہے کہ ان کے چہروں پر رعنائیاں ہیں، رونقیں ہیں، ان کی بس میں اللہ عز و جل نے جاہو جلال رکھا ہے اور دنیا میں انہیں شوکت اور عزت عطا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت جب آپ ایسے علماء پیدا کرو گے، اور اس لیے نہیں، اس نیت سے کبھی اپنے بیٹے کو حافظ نہ بنانا، عالم نہ بنانا کہ دنیا والے مجھے حافظ کا باپ کہیں، عالم کا باپ کہیں، یہ تو دنیاوی ریاکاری اور دکھاوے کی بات ہوگی۔ اس نیت سے کہ میرا بیٹا اپنی زندگی میں دین کا کچھ کام کر جائے، رسول کریم کے دین کو پھیلانے میں کچھ دو چار قدم چل جائے، کیونکہ وہی جو دین کے لیے چلتا ہے وہی اللہ کی نظر میں مقبول اور محبوب ہو جایا کرے۔ یہ ائمہ کرام، یہ علماء کرام، یہ پیر طریقت کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، جو آپ کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں، جو آپ کو گمراہی سے نکال کر دین اسلام کے راہ مستقیم پر لاتے ہیں۔ جس خاندان میں ایک حافظ، ایک قاری، ایک مفتی، ایک عالم پیدا ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ خاندان الحاد، زندقہ، کفر، بد مذہبیت اور صلح کلیہ سے محفوظ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سے کرو کہ ہماری آنے والی نسلیں برائیوں اور بد مذہبیت سے پاک ہو جائیں گی، گمراہیت سے صاف ستھری ہو جائیں گی، یہ رب کا فرمان ہے۔ اور وہی علماء جب دین سیکھ کر آئیں گے تو پیچھے اپنی قوم کو وہی دین کی باتیں بتائیں گے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب لوٹ کر اپنے گھروں کو آئیں گے تو اپنی قوم کو ڈر سنائیں گے، انہیں آخرت کی باتیں بتائیں گے۔ تو رب کا فرمان ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت سے گروہ نکلے، ہر بستی سے چند لوگ نکلیں اور وہ دین کا کام کریں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ائمہ، پیشوا، رہنما اور رہبروں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو علم دین مصطفیٰ سے منور و مجلہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔